فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم سلام سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سلام جو اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنت قرار دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے متعلق بہت بڑی فضیلتیں سنائی۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم تب تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور میں بتاؤں کہ تم آپس کے اندر ایک دوسروں سے محبت کیسے کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس کے اندر سلام کو خوب پھیلاؤ، تم آپس کے اندر ایک دوسروں سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، اور تمہارے درمیان محبت خوب عام ہو جائے گی اور پھیل جائے گی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سلام کرنے کے اندر پہل کرتا ہے، یعنی سامنے والے کو پہلے سلام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سلام کرنا جو ہے وہ سنت ہے، اور اس کا جواب دینا وہ واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ سنت کا ثواب جو ہے ملنے والا وہ تو ملے گا ہی، لیکن واجب کا ثواب سنت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ لیکن سلام ایسی چیز ہے کہ اس کے سنت کے اوپر جو ثواب ملتا ہے وہ اس کے واجب کے اوپر نہیں ملتا۔ سلام کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب رہی بات کہ سلام کس طرح کرنا چاہیے، آج کل لوگوں کے اندر سلام کرنے کے جو نئے نئے طریقے رواج پا چکے ہیں، اس سے جو ہے ایک تو سنت کی حقارت ہوتی ہے، سنت کی تحقیر ہوتی ہے، اور جو ہے سلام کرنے کے جو طریقے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اس کی جو ہے مخالفت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں سلام سکھلایا گیا وہ اس طرح ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے جواب میں بھی آدمی کو یہی جواب دینا چاہیے: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب رہی بات کہ بہت سارے لوگ جو ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ جو ہیں آگے ملا دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر سنت کی بات کریں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوبہ بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سلام عرض کیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہاں تک ہی سلام کیا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلوم ہوا کہ اگر سنت کی بات کریں تو وبرکاتہ سے زیادہ یعنی اس سے آگے کسی الفاظ کو بڑھانا یہ سنت کے خلاف ہوگا، بلکہ علماء کرام نے بہت ساری احادیث کی بنا پر اس کو مکروہ بھی لکھا ہے، اور بعض نے مکروہ تحریمی یعنی ناجائز کے درجے میں بھی لکھا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں جب ان کی بینائی سے وہ محروم ہو گئے تھے، ان کی بینائی چلی گئی تھی، تو ایک یمنی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ یعنی وبرکاتہ کے اوپر ومغفرتہ کا اضافہ کیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں غصے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اتنے زیادہ غصے ہو گئے، اور کہا کہ ما حضرت سلام، یہ کیسی سلام ہے؟ وبرکاتہ کے اوپر تو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نہ کسی اور جگہ پر آیا ہے۔ اور پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی وبرکاتہ کے اوپر اضافہ نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ارشاد فرمائی: قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت،
یہاں پر بھی وبرکاتہ کے بعد جو ہے اللہ نے بھی آگے کوئی زیادہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں شریعت مطہرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس طریقے پر جو بھی عمل ہے، شریعت کا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عبادت ہے جو شریعت و سنت کے مطابق ہوگا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول اور منظور ہوگا۔ تو سلام کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ جو الفاظ ہمیں حدیث شریف کے ذریعے ہمیں ملے ہیں اتنے ہی ہمیں الفاظ استعمال کرنے ہیں اور اتنے ہی الفاظ کے ذریعے ہمیں جو ہے سلام کرنی ہے۔ چنانچہ صحیح جو ہے الفاظ جو آتے ہیں وہ اتنے ہی آتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے پیچھے ومغفرۃ و رضوان کا اضافہ نہ حدیث کے اندر ملتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کبھی یہ سننے میں آیا، نہ صحابہ کرام، نہ تابعین اور نہ تبع تابعین اور نہ سلف صالحین کے اندر کسی کا معمول رہا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں وبرکاتہ کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے اور اتنی ہی سلام کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اب رہی بات یہ ہے کہ سلام کون سی جگہ پر کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بھی جو ہے شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر علماء کرام نے احادیث کی روشنی کے اندر ایسی جگہوں کے اوپر اور ایسے موقعوں کے اوپر سلام کرنے کو مکروہ لکھا ہے۔ چنانچہ اس کے اندر سب سے پہلی جو بات بتائی وہ ایسے شخص کو سلام کرنا جو کھانے پینے کے اندر مشغول ہو یا پھر نماز وغیرہ کے اندر مشغول ہو، ایسے شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ شخص ایسی مشغولی کے اندر ہے کہ اس وقت وہ سلام آپ کے سلام کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ اس کے اوپر جو ہے سلام کا جواب واجب ہوگا۔ اس حالت کے اندر اس کے اوپر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی جوان عورت کو سلام کرے گا تو یہ اس کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بوڑھی عورت ہو جس کے ساتھ فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور اس کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو ایسی بوڑھی عورت کو جو ہے آدمی سلام کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی پڑھنے پڑھانے کے اندر مشغول ہے، درس و تدریس کر رہا ہے اور اس کام کے اندر مشغول ہے اور آنے والا سیدھا اس کو سلام کر دیتا ہے تو ایسی حالت میں بھی سلام کرنا اس کے لیے مکروہ ہے، کیونکہ آدمی ایسی مشغولی میں ہوتا ہے کہ وہ اس وقت آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کوئی آدمی ننگا ہے، یعنی اس کے پاس بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو بھی سلام نہ کرے۔ یہ جتنے بھی موقع ہیں ان موقع کے اوپر جو ہے سلام کرنا مکروہ لکھا ہے علماء کرام نے۔ اسی طرح آدمی پیشاب پاخانہ کے اندر ہے تو مسجد میں داخل ہونے والا بہت سی مرتبہ زور سے سلام کر کے اندر جاتا ہے، تو مسجد کے اندر آتے وقت سلام اسی وقت کرنا چاہیے کہ جب آدمی کسی کام کے اندر مشغول نہ ہو۔ لیکن جب آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو کوئی وضو کر رہا ہوتا ہے، کوئی پیشاب پاخانہ کے اندر مشغول ہوتا ہے، تو اس وقت ابھی آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں کے اندر جو ہے ایسے موقعوں کے اوپر اور ایسی جگہوں کے اوپر سلام کرنے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عمل اور اپنے تمام عبادتوں کو شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کے مطابق کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔